وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. گزشتہ کئی دروس سے چھوٹی چھوٹی صورتوں کی تفسیر آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے، لیکن میں نے ارادہ کیا ہے کہ تفسیر کا یہ سلسلہ یہاں پر موقوف کیا جائے. سورۃ الفاتحہ کے بعد سورۃ الناس سے سورۃ النصر تک ہم نے تفسیر کی ہے، اور سورۃ الکافرون سے سورۃ زلزال تک کی تفسیر باقی. تو اس کے بعد والا جو سبق ہے ہم اس میں انشاءاللہ آج داخل ہوں گے، اور جن صورتوں کی تفسیر باقی ہے ان کو ہم جب مناسب ہوگا تو ان صورتوں کی تفسیر آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کریں گے. درمیان میں 4-5 صورتوں کی تفسیر ہوگی، اور اس کے بعد اخیر میں چند صورتوں کی تفسیر ہوگی. یہ کرنے کا ارادہ اس طرح سے، یہ طریقہ اختیار کرنے کا مقصد یہ ہے تاکہ تنوع ہو سکے، یعنی کئی چیزیں آپ کے سامنے آ سکیں. تو اس کتاب میں آپ جانتے ہیں اس کتاب کا نام ہے الدروس المہمہ لعامۃ الامہ، عام مسلمانوں کے لیے ضروری اور اہم باتیں، اہم اسباق، اہم دروس. اس میں پہلا درس قرآن مجید کے متعلق تھا. جن صورتوں کو ہم پڑھتے ہیں ان صورتوں کی صحیح قرأت اور ان کا معنی اور مفہوم جاننا اور ان کو صحیح طریقے پر یاد کرنا. اب اس کے بعد جو دوسرا سبق ہے، اور اس سے قبل کے کسی ہفتے میں اردو زبان میں اور انگریزی زبان میں کتاب آپ کی خدمت میں پیش کی گئی تھی. آپ میں سے کئی لوگوں نے وہ کتاب لی تھی. اس کتاب میں اگر آپ دیکھیے اور کوشش کیجئے کہ کتاب ایک قلم کے ساتھ، صرف کتاب ایک قلم کے ساتھ درس میں لے کر کے آئیے، اور جب کوئی اہم بات ایسی لگے آپ کو کہ یہ نوٹ کر لینی چاہیے، اسی کتاب میں آپ کہیں پر فٹ نوٹ ڈال کر کے حاشیہ، 1 نمبر حاشیہ لکھ کر کے آپ اس کو نوٹ کر لیجئے تاکہ وہ کتاب آپ کے پاس رہے اور وہ معلومات وہاں پر محفوظ ہو جائے. تو دوسرا درس اس کتاب کا جو دوسرا لیسن ہے وہ ہے ارکان الاسلام کے متعلق. ارکان الاسلام، شیخ خود فرماتے ہیں الدرس الثانی ارکان الاسلام، یعنی دوسرا سبق ارکان اسلام کے تعلق سے ہے. تو یہ ارکان کیا ہے اور اسلام کا معنی کیا ہے؟ ارکان جو ہے، سب سے پہلی بات تو یہ عربی زبان کا لفظ ہے اور یہ جمع کا لفظ ہے. اس کی جو واحد آتی ہے، سنگولر فارم جو اس کا ہے وہ ہے رکنن. رکنن کی جمع ہے ارکان، اور رکن کا معنی ہوتا ہے کسی بھی چیز کا سب سے مضبوط حصہ. کسی بھی چیز کا سب سے مضبوط حصہ. بلڈنگیں جو بنائی جاتی ہیں ان میں مضبوط ترین حصے اس کے پلرز ہوتے ہیں، اس کے کھمبے ہوتے ہیں، ہے نا. انہی کھمبوں کو رکن کہا جاتا ہے، انہی پلرز کو رکن کہا جاتا ہے. تو رکن کا معنی کیا ہوا؟ کسی بھی چیز کا مضبوط ترین حصہ. جانب الشیء الاقوی، کسی چیز کا سب سے مضبوط حصے کو ہم، کسی چیز کے سب سے مضبوط حصے کو رکن کہیں گے. تو اسی کی جمع ہے ارکان. اب کس کے ارکان؟ ارکان الاسلام، اسلام کے ارکان. کیا معنی ہوا؟ اسلام تو بہت سارے چیزوں کا نام ہے. اسلام میں نماز پڑھنا بھی ہے، زکوٰۃ دینا بھی ہے، روزہ رکھنا بھی ہے، اچھے اخلاق بھی شامل ہیں، سچ بولنا بھی ہے، صدقات و خیرات کرنا بھی ہے، بہت ساری چیزیں اسلام میں شامل ہیں. لیکن ارکان الاسلام کا معنی یہ ہوا کہ اسلام کی تمام چیزوں میں مضبوط ترین چیزیں کون کون سی ہیں جن پر اسلام کی عمارت کھڑی ہے. تو ارکان کا معنی آپ سمجھ گئے. اب اسلام کا معنی کیا ہے؟ اسلام کہتے ہیں سبمیشن کو. اسلام کا معنی ہوتا ہے الاستسلام، اپنے آپ کو سبمٹ کر دینا، اپنے آپ کو تابع کر دینا مکمل طور پہ. جو انسان اللہ رب العالمین کے تابع ہو جائے تو کہیں گے کہ وہ انسان مسلم ہے. تو اسلام کا معنی کیا ہوتا ہے؟
اپنے آپ کو مکمل طور پر تابع کر دینا. کس کے تابع کر دینا؟ اللہ تعالیٰ کے تابع کر دینا. تو اللہ تعالیٰ کے تابع کر دینے کا آپ جانتے ہیں اس میں بہت ساری چیزیں شامل ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہم سے جن چیزوں کا مطالبہ کیا ہے ان تمام چیزوں کو انجام دیا جائے. جن کاموں سے رکنے کا حکم دیا ہے ان تمام کاموں سے رکا جائے. یہ تمام چیزیں اسلام میں داخل ہیں. لیکن ارکان الاسلام کا معنی یہ ہوا کہ ان تمام چیزوں میں کچھ ایسی خاص چیزیں جو باقی تمام چیزوں کی بنسبت زیادہ مضبوط ہیں اور وہ کھمبوں کی حیثیت رکھتے ہیں، پلر کی حیثیت رکھتے ہیں، جن پر اسلام کی جو بلڈنگ ہے وہ کھڑی ہے. یعنی ان چیزوں کو اگر آپ نے چھوڑ دیا تو اسلام سے آپ نکل گئے. جس طریقے سے ایک بلڈنگ بنائی جاتی ہے تو اس میں بہت ساری چیزیں، کھمبے بھی ہوتے ہیں، کھمبوں کے ساتھ ساتھ دیواریں بھی ہوتی ہیں، دیواروں میں اینٹیں ہوتی ہیں اور سیمنٹ کا استعمال کیا جاتا ہے، بالو ہے. ایک عمارت کو صحیح طریقے پر رہنے کے یا استعمال کے قابل بنانے کے لیے اس میں لوگ ہوتے ہیں، اس عمارت میں پنکھے ہوتے ہیں، بتیاں ہوتی، بہت ساری چیزیں ہوتی. لیکن ان تمام چیزوں میں سب سے اہم شے اس عمارت کے کھمبے ہوتے ہیں. اگر ان کھمبوں کو ڈھا دیا جائے تو عمارت تو گر جائے گی. عمارت کی دیواروں کا اور عمارت پوری کی پوری اس عمارت کا اس کی کوئی اہمیت باقی نہیں رہے گی اگر آپ نے اس کے کھمبوں کو، اس کے پلرز کو ڈھا دیا. اسی طریقے پر اسلام کے معنی میں دنیا جہان کی چیزیں شامل ہیں. جیسا کہ میں نے عرض کیا، سچ بولنا بھی شامل ہے، کسی کی مدد کرنا بھی شامل ہے نا، اچھے اخلاق سے لوگوں سے پیش آنا بھی شامل ہے، اپنا حق چھوڑ دینا، دوسروں کو ان کا حق دلانا یہ بھی شامل ہے، ایثار و قربانی، یہ تمام چیزیں اسلام میں شامل ہیں. لیکن ان تمام چیزوں میں سب سے زیادہ اہمیت ان چیزوں کی ہے جن کو ارکان الاسلام کہا جاتا ہے. اور آپ جانتے ہیں ارکان الاسلام کتنے؟ 5. ارکان الاسلام 5 ہیں. اسلام کی 5 بنیادیں ہیں. تو معنی یہ ہوا ان 5 بنیادوں کو اگر آپ نے ترک کر دیا، چھوڑ دیا، ان میں خلل واقع ہوا، ان میں آپ نے گڑبڑی پیدا کی، تو آپ کا جو اسلام ہے وہ اسلام یا تو ختم ہو جائے گا یا نہایت کمزور ہو کر کے رہ جائے گا. تو یہ معنی ہوا ارکان الاسلام کا. شیخ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، شیخ عبدالعزیز ابن باز رحمہ اللہ فرماتے ہیں، بیان ارکان الاسلام الخمسہ، کہ اسلام کے 5 ارکان کا بیان. وَأَوَّلُهَا وَأَعْظَمُهَا، ان 5 میں بھی سب سے پہلے تو اسلام میں کئی چیزیں داخل ہیں، ان تمام 5 چیزیں سب سے اہم ہیں. پھر ان 5 میں سب سے زیادہ اہمیت کی حامل اور سب سے عظیم چیز کہتے ہیں شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی حقیقی معبود نہیں. کس بات کی گواہی دینا؟ لا الہ الا اللہ کی گواہی دینا، اور محمد رسول اللہ کی گواہی دینا. بشرح معانیہا، لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ، ان کا جو معنی اور مطلب ہے ان کے معنی اور مطلب کو واضح کیا جائے، ان کے معنی اور مفہوم کو لوگوں کے سامنے اس کی شرح کی جائے. مع بیان شروط لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کی شرطوں کو بھی بیان کیا جائے. ومعناہا، لا الہ الا اللہ کا معنی ہے، کہتے ہیں لا الہ نافیا جمیع ما یعبد من دون اللہ. لا الہ کا معنی کیا ہے؟ یعنی نہیں ہے کوئی حقیقی معبود، نہیں ہے کوئی حقیقی معبود. اس جملے کے ذریعے اللہ کے علاوہ دنیا میں جن کی بھی عبادت کی جاتی ہے ان تمام کی عبادت کا انکار. الا اللہ، اور دوسرا حصہ جو ہے الا اللہ کے ذریعے، یعنی نہیں ہے کوئی حقیقی معبود سوائے اللہ کے، یعنی اللہ ہی حقیقی معبود ہے، باقی کوئی حقیقی معبود نہیں، سب کے سب باطل معبود ہیں. تو اس دوسرے حصے کے ذریعے الا اللہ کے ذریعے سے مثبتا العبادت للہ وحدہ لا شریک لہ، عبادت کو صرف اللہ کے لیے ثابت کرنا جو اکیلا ہے، جس کا کوئی شریک نہیں. اس کے بعد آپ دیکھیں گے کتاب میں شیخ نے لا الہ الا اللہ کی شرطوں کا تذکرہ کیا ہے. لا الہ الا اللہ پر انشاءاللہ آج ہم گفتگو کرتے ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے، اور یہ بات آپ کے علم میں ہے،
کہ یہ کلمہ لا الہ الا اللہ انتہائی عظیم کلمہ ہے، بلکہ حدیث کے اندر آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، افضل الذکر لا الہ الا اللہ، سب سے بہترین عظیم ترین ذکر جو ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے۔ ذکر تو کئی ایک ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، ہے نا، یہ تمام چیزیں اذکار میں شامل ہیں، لیکن ان تمام اذکار میں عظیم ترین ذکر لا الہ الا اللہ ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہی وہ کلمہ ہے جس کی دعوت کے لیے تمام کے تمام نبیوں کو اللہ نے بھیجا۔ اسی کلمے کی وضاحت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام کی تمام کتابیں نازل فرمائی۔ اسی کلمے کی بنیاد پر یوم قیامت میں، روز قیامت میں اللہ رب العالمین فیصلہ کرے گا۔ تو یہ انتہائی عظیم کلمہ ہے، اور قرآن مجید آپ جا بجا قرآن مجید میں یہ تذکرہ پائیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کلمے کی دعوت دی۔ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ، آپ کے رب نے فیصلہ کر دیا ہے۔ یہ فیصلہ کون سا فیصلہ؟ قانونی فیصلہ۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے آپ کے رب نے یہ قانون بنا دیا ہے، اللہ تعبدوا الا ایاہ، کہ تم نہیں عبادت کرو مگر صرف اسی کی۔ اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ، ہم نے آپ سے پہلے جتنے رسول بھیجے ان سب کی طرف إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ، ہم نے ان سب کی طرف اسی بات کی ہم نے وحی کی ہے۔ کیا کون سی بات؟ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ، کہ میرے علاوہ کوئی حقیقی معبود نہیں، لہذا صرف میری عبادت کرو۔ تو آپ دیکھیے اسی کلمے کے لیے اللہ رب العالمین نے اتنے سارے نبیوں کو بھیجا۔ ان تمام نبیوں نے اسی کلمے کی دعوت میں اپنی زندگی گزاری، اور اس دعوت کے اس میدان میں کتنی ساری مصیبتیں انہوں نے جھیلی۔ کئی نبیوں کو قتل کر دیا گیا، کئی انبیاء کو سولی پر چڑھا دیا گیا، کئی انبیاء کو اپنے مادر وطن سے ہجرت کرنی پڑی۔ حضرت لوط علیہ السلام نے ہجرت فرمائی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت فرمائی، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی ایک کلمے کی دعوت کی وجہ سے شہر مکہ کو آپ نے خیر بات کہا اور آپ مدینے کی طرف ہجرت کر گئے۔ تو یہ ایک کلمہ انتہائی عظیم ہے۔ اس دنیا میں اسی ایک کلمے کی بنیاد پر فیصلہ ہوتا ہے، یعنی کہ آپ دائرہ اسلام کے اندر ہیں یا دائرہ اسلام سے باہر ہیں، اسی ایک کلمے کی گواہی پر یہ پورا معاملہ منحصر ہے۔ اور یہی وہ کلمہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے میزان میں جو سب سے زیادہ بھاری ہونے والی چیز ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترمذی اور ابن ماجہ وغیرہ کی روایت ہے کہ قیامت کے دن ایک بندہ لایا جائے گا اور اس بندے کے 99 نامہ اعمال ہوں گے، 99 نامہ اعمال، اور ہر ایک اس کی ایک کاپی، یعنی ایک نامہ اعمال جو ہے وہ اتنا بڑا ہوگا اور اتنا لمبا ہوگا، جہاں تک وہ آدمی دیکھے گا وہاں تک اس کو اپنا ہر ایک نامہ اعمال دکھائی دے گا۔ 99 رجسٹرز ہوں گے، سب کے سب گناہوں سے بھرے ہوئے، اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ ظاہر ہے کہ وہ بندہ اپنے ان نامہ اعمال کو جن میں گناہوں کی بھرمار ہے دیکھ کر کے کتنا گھبرائے گا، پریشان ہوگا۔ لیکن اللہ رب العالمین کہے گا، اللہ رب العالمین پہلے اس سے اقرار کروائے گا کہ اتنکروا ھذا، یہ جو جتنے گناہ تم نے نامہ اعمال میں تم دیکھ رہے ہو، اسی ایک کا بھی انکار کرتے ہو؟ کہے گا اے اللہ میں کسی ایک کا بھی انکار نہیں کرتا ہوں، مجھے اقرار ہے میں نے گناہ کیے۔ اللہ تعالیٰ کہے گا افلک عذر، کیا کوئی عذر ہے، کوئی حیلہ، کوئی بہانہ ہے جس کی وجہ سے تم نے یہ گناہ کیے تھے، جس کی وجہ سے تم کو چھوڑ دیا جائے اور معذور قرار پاؤ؟ کہے گا نہیں اللہ، کوئی عذر نہیں ہے، یہ تمام گناہ میرے ہیں، بغیر عذر کے میں تیرے یہاں مجرم ثابت ہوتا ہوں۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین کہے گا لیکن تمہاری ایک نیکی ہے، اس نیکی کا بھی آج حساب ہوگا۔ ایسا نہیں ہے کہ 99 رجسٹرز گناہوں سے بھرے ہوئے ہیں تو ان کی بنیاد پر ایک نیکی کو نظر انداز کر دیا جائے، ایسا نہیں ہوگا۔ اللہ رب العالمین اس ایک نیکی کا تذکرہ کرے گا۔ وہ بندہ کہے گا ایک نیکی، اللہ رب العالمین اس کے نامہ اعمال میں سے ایک بطاقہ نکالے گا۔ بطاقہ عربی میں کارڈ کو کہتے ہیں، بطاقہ، اسی لیے آئی ڈی کارڈ جو ہوتا ہے نا، تو عربی میں آئی ڈی کارڈ کو کہتے ہیں بطاقہ شخصیہ، یعنی پرسنل آئی ڈی کارڈ۔ تو بطاقہ کا معنی ہوتا ہے کارڈ،
اس کے نامہ اعمال میں سے ایک بطاقہ، ایک کارڈ نکالے گا اللہ رب العالمین، اور اس میں لکھا ہوگا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اس میں یہ کلمہ لکھا ہوگا، کلمہ توحید لکھا ہوگا. اس کے بعد اللہ رب العالمین کہے گا کہ میزان حاضر کیا جائے، یعنی میزان جس پر انسانوں کو تولا جائے گا، انسان کے اعمال کو تولا جائے گا، انسان کے نامہ اعمال کو تولا جائے گا، تینوں قسم کی چیزوں کو تولا جائے گا. تو نامہ میزان جو ہے وہ حاضر کیا جائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایک پلڑے میں 99 رجسٹرز کو رکھ دے گا، اور دوسرے پلڑے میں وہ ایک معمولی سا بطاقہ جس میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا ہوگا، اس ایک بطاقہ کو رکھے گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فطاشت السجلات، یہ جو 99 رجسٹرز ہیں ان کا پلڑا ہے یہ ہلکا ہو جائے گا، یہ ہلکا ہو کر کے اوپر اٹھ جائے گا جی. وثقلت البطاقہ، اور وہ کلمہ توحید والا جو بطاقہ ہے وہ بھاری ہو جائے گا. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ رب العالمین کے نام کے سامنے کوئی چیز بھاری نہیں ہو سکتی، کوئی چیز بھاری نہیں ہو سکتی. اس حدیث میں غور کیجیے، حدیث میں غور کیجیے. ایک کلمہ، کلمہ توحید جب وزن کیا گیا تو وہ بھاری ہو گیا. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، جس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے وہ تو سیدھا جنت میں جائے گا، من چاہی عیش و عشرت والی زندگی میں رہے گا. تو اس آدمی کے اتنے سارے گناہ ایک طرف اور توحید والی نیکی ایک طرف، لا الہ الا اللہ والی نیکی ایک طرف، اس ایک بطاقہ کی وجہ سے اس کے حق میں جنت میں داخلے کا پروانہ اس کے نام پر جاری کر دیا جائے گا. کیسے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیا لگتا ہے کہ اس نے صرف دنیا میں زبان سے یہ کہہ دیا ہوگا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس طریقے سے بچے ہمارے ہاں رٹتے ہیں کہ پہلا کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور زندگی بھر رٹتے ہی رہتے ہیں. زندگی بھر آج کے مسلمانوں کے 99% آبادی مسلمانوں کی ایسی ہے جن کو اس کلمے سے، اس کے علاوہ کہ وہ اس کلمے کو کلمہ طیبہ جانتے ہیں اور اس کو پہلا کلمہ سمجھتے ہیں، اس کے علاوہ ان کو اس کلمے کے بارے میں کچھ نہیں پتا ہے. اور مرتے بھی ہیں تو اسی حالت میں مرتے ہیں کہ انہوں نے اپنے علم میں اس کلمے کے متعلق اس سے زیادہ کوئی اضافہ نہیں کیا ہوتا ہے. یہی معاملہ ہے. تو ہم کیا، یہ سوچنے والی بات، کیا صرف زبان سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہہ دینا، تشہد میں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ کہہ دینا، اذان میں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد الرسول اللہ کہہ دینا اور سن لینا، اور سن کر کے نماز کے لیے آ جانا، کیا یہ کافی ہے؟ کیا صرف زبان سے کہہ دینے سے اس کارڈ میں جس میں یہ کلمہ ہماری زبان سے جو ادا ہوتا ہے لکھا ہوگا، کیا اس کارڈ میں اتنی طاقت پیدا ہو سکتی ہے؟ کامن سینس والی بات بھی، کامن سینس انسان استعمال کرے تو یہ کہے گا کہ نہیں، ایسی بات تو نہیں، ایسا تو ممکن نہیں کہ صرف زبان سے کہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور یہ کہنا اتنی بڑی نیکی بن جائے، اتنی بڑی نیکی بن جائے کہ 99 گناہوں کے رجسٹرز کے سامنے بھاری پڑ جائے. یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ اس کا معنی کیا ہے؟ امام حسن البصری رحمہ اللہ تابعی ہے، تابعی، ان سے پوچھا گیا الیس مفتاح الجنت لا الہ الا اللہ، کیا جنت کی چابی لا الہ الا اللہ نہیں ہے؟ انہوں نے کہا ہاں بالکل ہے، جیسا کہ آج ہم سمجھتے ہیں، ہے نا، اسلام میں داخل ہونے کا ذریعہ لا الہ الا اللہ. یقیناً یہ بات درست ہے، اور جو انسان اس کلمے پر مرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا، جیسا کہ روایت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، کہ جس نے لا الہ الا اللہ کہا وہ جنت میں داخل ہوگا. لیکن معنی کیا ہے اس کا؟ صرف کہنا؟ امام حسن البصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ جنت کی چابی تو ہے، لیکن ذرا عقل لگاؤ، کوئی بھی چابی کیا بالکل پلین ہوتی ہے؟ ہر چابی میں اس کے دندانے ہوتے ہیں، ان دندانوں کی کتنی اہمیت ہوتی ہے کہ اگر اس میں الٹ پھیر ہو جائے تو چابی رہتے ہوئے دروازہ نہیں کھل سکتا ہے کہ نہیں؟ آپ بہت بہترین ہیرے کی بنی ہوئی چابی لے کر کے آئے، چابی جس میں ہیرے جڑے ہوں، لیکن دندانے اس تالے کے مطابق نہ ہو تو دروازہ کھلے گا؟ تالا ٹوٹ جائے گا لیکن کھل نہیں سکتا. تو کہا کہ جس طریقے سے ہر چابی کے دندانے ہوتے ہیں، اسی طریقے پر لا الہ الا اللہ چابی تو ہے،
لیکن اس کے بھی دندانے ہیں، اس کے بھی دانت ہیں، اور وہ دانت کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ کو اس قابل بنانے کے لیے جو شروط قرآن و سنت میں بیان کیے گئے، مطلب یہ کہ لا الہ الا اللہ انسان کے لیے فائدہ مند تب ہوگا اور جنت کے دروازے کو کھولنے کا سبب تب بنے گا جب ان چیزوں پر عمل کیا جائے، یا کلمہ توحید لا الہ الا اللہ پر جس طریقے پر حضرات صحابہ کرام نے ایمان لایا ہے اس طریقے پر ایمان لایا جائے، تب یہ کلمہ جنت کے دروازے کو کھول سکتا ہے، ورنہ صرف زبان سے کہنے سے اس کلمے کے اندر وہ طاقت پیدا نہیں ہو سکتی۔ آپ غور کیجئے، منافقین اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد انک رسول اللہ، ہے نا، اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد انک لرسول، منافقین بھی آتے تھے اور وہ بھی اس بات کا اقرار کرتے تھے، وہ بھی لا الہ الا اللہ زبان سے کہتے تھے، ہے کہ نہیں، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی اور آخری رسول مانتے تھے، لیکن ان کے زبان سے کہنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ تو کلمہ توحید لا الہ الا اللہ ہمارے لیے فائدہ مند تب بنے گا جب ہم اس کے معنی کو سمجھیں گے اور اس کلمے کے تقاضوں کو پورا کریں گے، تب وہ کلمہ اپنے دندانوں کے ساتھ قیامت کے دن جنت کے دروازے کو کھولنے کا سبب بنے گا۔ اس سلسلے میں جو حدیث بڑی مشہور ہے جس کا میں نے ابھی تذکرہ کیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، کہ جس آدمی نے لا الہ الا اللہ کہا تو وہ انسان جنت میں داخل ہوگا۔ امام حسن البصری رحمہ اللہ سے بعض لوگوں نے کہا، یعنی میں دوسری روایت بیان کر رہا ہوں امام حسن البصری کی، کچھ لوگوں نے کہا ان ناسا یقولون من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جو انسان لا الہ الا اللہ کہے گا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اصل میں سوال کرنے والے کا مطلب یہ تھا کہ حدیث جو ہے اس حدیث کا کچھ لوگ مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ بس زبان سے کہہ لو اور جنت میں داخل ہو جاؤ، تو امام رحمہ اللہ نے اس کی شرح کی اور کہا من قال لا الہ الا اللہ، جس نے زبان سے لا الہ الا اللہ کہا، فأدى حقها وفرضها، اور اس کے حق کو ادا کیا، اور یہ کلمہ ہم سے جن چیزوں کا مطالبہ کرتا ہے ان چیزوں کو پورا کیا، دخل الجنہ، تب جا کر کے وہ انسان جنت کے اندر داخل ہوگا۔ امام قوام السنہ نے اپنی کتاب الحجہ فی بیان المحجہ میں امام حسن البصری رحمہ اللہ کا یہ قول ذکر کیا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کو سمجھنا بھی پڑے گا اور اس پر ویسے ہی ایمان بھی لانا پڑے گا اس طریقے پر صحابہ کرام نے اس کلمے پر ایمان لایا ہے۔ سب سے پہلے اس کلمے کے معنی کو انتہائی مختصر انداز میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، جیسا کہ شیخ ابن باز رحمہ اللہ نے بھی اس کلمے کے معنی کو بیان فرمایا، کہا کہ یہ کلمہ جو ہے اس کلمے کے دو ارکان ہیں، کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کے دو ارکان ہیں، دو پلرز ہیں۔ پہلا رکن ہے نیگیٹو اور دوسرا رکن ہے افرمیٹو، یعنی پہلا رکن جو ہے نفی کا ہے اور دوسرا رکن جو ہے اثبات کا ہے۔ کیا معنی ہوا؟ لا الہ الا اللہ، کلمہ توحید میں پہلی چیز ہے آپ دنیا کے تمام تر باطل معبودوں کا انکار کریں، سب سے پہلی چیز، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، جو طاغوت کا انکار کرے، طاغوت سے کئی چیزیں مراد ہیں اور ان میں ایک چیز باطل معبود بھی ہے جن کو لوگوں نے غلط طور پر معبود بنا رکھا ہے، تو فرمایا فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، جو طاغوت کا یعنی باطل معبودوں کا انکار کرے، وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، اور اللہ پر ایمان لائے، صرف اللہ پر ایمان لائے یہ نہیں کہا جو انکار کرے پہلے اور اس کے بعد صرف اللہ کو معبود حقیقی مانے، فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انفِصَامَ لَهَا، تو اس نے بڑے مضبوط کڑے کو تھام لیا ہے، وہ کڑا اس سے چھوٹنے والا نہیں۔ کون سا کلمہ، کون سا کڑا؟ توحید کا کڑا۔ تو توحید کے کڑے کو اگر آپ کو تھامنا ہے تو سب سے پہلے انکار کرنا پڑے گا۔ کن چیزوں کا انکار؟ تمام تر باطل معبودوں کا انکار، اور اس کے بعد الا اللہ، صرف اللہ کے معبود حقیقی ہونے کا اقرار کرنا پڑے گا۔ تو
کلمہ توحید میں صرف اقرار نہیں ہے، کلمہ توحید میں صرف اقرار نہیں ہے، پہلے انکار ہے پھر اقرار ہے۔ لا الہ، نہیں ہے کوئی حقیقی معبود، الا اللہ، سوائے اللہ کے، یعنی حقیقی معبود صرف اللہ ہے، باقی تمام باطل معبود ہیں۔ کوئی انسان اگر اللہ کو معبود مانتا ہے لیکن باقی معبودوں کے بارے میں یہ عقیدہ نہیں رکھتا کہ وہ سب کے سب باطل ہیں، تو وہ توحید والا نہیں ہے، اس کا کلمہ مکمل ہی نہیں ہوا، کلمہ مکمل نہیں ہوا۔ بہت سارے مسلمان ایسے ہیں دنیا میں، آپ لوگوں سے ملاقات کریں، بہت سارے آپ میں سے بہت سارے لوگوں کی ملاقاتیں ایسے لوگوں سے ہو چکی ہوں گی جو اللہ کو معبود تو مانتے ہیں، اللہ کو حقیقی معبود تو مانتے ہیں، لیکن دنیا میں جتنے باطل معبود ہیں ان کا انکار نہیں کرتے۔ ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں وہ اپنی جگہ صحیح ہے، ہم اپنی جگہ صحیح۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ جنت میں جانے کا راستہ ایک ہے کہ نہیں؟ تو وہ راستہ دو تو نہیں ہو سکتا کہ وہ بھی ٹھیک اور ہم بھی ٹھیک۔ پہلے انکار کیجئے، تمام باطل معبودوں کا انکار کیجئے۔ یہ کہنا کہ وہ اور ان کی عبادتیں اور ان کے معبود وہ اپنی جگہ ٹھیک، تو اس کا مطلب آپ کا ایمان ٹھیک نہیں ہے۔ اگر وہ ٹھیک ہے تو آپ کا ایمان ٹھیک نہیں، سیدھی سی بات۔ تو پہلے ان کو گڑبڑ ماننا پڑے گا، پہلے یہ ماننا پڑے گا کہ وہ باطل ہیں، تب آپ حق پر ہو سکتے ہیں، ورنہ آپ حق پر ہیں اور وہ بھی حق پر ہے، حق کبھی دو نہیں ہو سکتا، حق ایک ہی ہوتا ہے۔ تو کلمہ توحید میں یہ دونوں چیزیں شامل ہیں، سب سے پہلے انکار، اس کے بعد اقرار، تمام باطل معبودوں کا انکار، ایک اللہ وحدہ لا شریک کا اقرار۔ اسی بات کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جگہ جگہ قرآن مجید میں کیا ہے۔ جو انسان اس مضبوطی کے ساتھ کلمہ توحید کا اقرار کرے گا، یعنی انکار کے ساتھ والا اقرار، وہی انسان حقیقی معنی میں اس کلمے کا اقرار کرنے والا انسان ہے اور اس کلمے کو مضبوطی سے تھامنے والا انسان ہے، اور اسی انسان کے لیے یہ کلمہ قیامت کے دن فائدہ مند اور نفع بخش بن سکے گا۔ اس کے بعد اس کلمے پر ابھی تک میں نے جو باتیں بیان کی ہیں، یہ اس کلمے کا کیا ہے؟ معنی اور مفہوم ہے نا؟ تو کیا کلمے کا صرف معنی اور مفہوم جان دینا ہمارے لیے کافی ہے؟ اگر آپ کہیے گا نہیں تو آپ کا جواب درست ہے، اگر آپ کہیے گا ہاں تو پھر سوال یہ ہوگا کہ مشرکین مکہ جن کے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ کہہ لو کامیاب ہو جاؤ، انہوں نے اس کا انکار کیا تھا۔ ابو جہل نے، ابو لہب نے آگے بڑھ کے کہا تھا تبا لک یا محمد لہذا جمعتنا، اے محمد تم برباد ہو جاؤ، کیا اسی لیے تم نے ہمیں جمع کیا تھا؟ انکار کب ہوتا ہے؟ سمجھنے کے بعد، ہے کہ نہیں؟ یعنی وہ کلمہ توحید کا معنی سمجھتے تھے، اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ اس کا تذکرہ کیا، اجعل الآلہۃ الہا واحدہ ان ھذا لشیء عجاب۔ مشرکین مکہ نے کہا کہ یہ کہتا ہے کہ معبود ایک ہی ہے، ارے یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ وانطلق الملأ منهم ان امشوا واصبروا على آلهتكم، اللہ تعالیٰ نے کہا سورہ صاد میں کہ کچھ لوگ نکلے اور کہا کہ ارے یہ کہتا ہے کہ معبود ایک سے زیادہ ہے، چلو اپنے تمام جن معبودوں کی عبادت کرتے ہو ان کی عبادت پر جم جاؤ، یہ سوچی سمجھی چال ہے تمہیں تمام معبودوں سے نکال کر کے، ان کی عبادت سے نکال کر ایک اللہ کی عبادت کی طرف لانے کی۔ تو مشرکین مکہ اچھی طرح کلمہ توحید کا معنی سمجھتے تھے، افسوس کہ ہم میں سے اکثر لوگ نہیں سمجھتے، ہے نا؟ مشرکین مکہ اچھی طرح کلمہ توحید کا معنی سمجھتے تھے، لیکن صرف معنی سمجھنا کیا کافی ہوا ان کے لیے؟ نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اور بھی کئی چیزیں ہیں، ان چیزوں میں سب سے پہلی چیز یہی ہے معنی سمجھنا، سب سے پہلی چیز ہے کلمہ توحید کا علم حاصل کرنا۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ، آپ جان لیجئے کہ اللہ کے علاوہ کوئی حقیقی معبود نہیں، لا الہ الا اللہ کو جان لیجئے، وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ، اس کے بعد استغفار کیجئے۔ کیا مطلب؟ عمل بعد میں کیجئے، پہلے کلمہ توحید کا معنی اور مفہوم سمجھیے۔ تو کلمہ توحید پر ایمان لانے کے لیے
اہل علم نے کئی شروط ذکر کیے ہیں. شیخ ابن باز رحمہ اللہ نے 8 شروط کا تذکرہ کیا. شرط کی جمع ہے شروط. شرط کا معنی ہوتا ہے کہ اگر وہ چیز ہے تو مشروط ہے، وہ چیز نہیں ہے تو مشروط نہیں ہے. نماز کے صحیح ہونے کے لیے وضو کیا ہے؟ شرط ہے. تو وضو ہے تو نماز ہے، وضو نہیں ہے تو نماز نہیں ہے، یعنی صحیح نہیں، باطل. تو ویسے ہی کلمہ توحید نفع بخش کب ہے؟ جب اس کی شرطوں کو، جن شرطوں کو بیان کیا گیا ہے ان شرطوں کو آپ نے پورا کیا تو کلمہ توحید نفع بخش ہے. اور اگر ان شرطوں میں سے ایک شرط بھی آپ نے چھوڑ دی تو کلمہ توحید نفع بخش، فائدہ مند، سود مند ہمارے لیے نہیں ہے. تو 8 شرطوں کا تذکرہ شیخ ابن باز رحمہ اللہ نے کیا ہے. دوسرے بہت سارے علماء نے 8 کے بجائے ایک کم 7 شرطوں کا تذکرہ کیا ہے. بات گھوم پھر کر برابر ہے انشاءاللہ. آپ دیکھیں گے ان میں سے پہلی شرط آج بیان کر دی گئی. پہلی شرط کیا ہے؟ شیخ فرماتے ہیں وَأَمَّا شُرُوطُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ، لا الہ الا اللہ کی شرطوں کی جہاں تک بات ہے، فَهِيَ الْعِلْمُ الْمُنَافِي لِلْجَهْلِ، ان میں سب سے پہلی شرط ہے علم جو جہل کے منافی ہے. یعنی کلمہ توحید کا علم حاصل کرنا، کلمہ توحید کا معنی سمجھنا، جو ابھی آپ کے سامنے بیان کیا گیا کہ کلمہ توحید کے 2 ارکان ہیں، ایک نفی ہے ایک اثبات ہے، ایک انکار ہے ایک اقرار ہے. اس حقیقی معنی کو سمجھنا یہ ضروری ہے. تو سب سے پہلی چیز ہے علم جو جہل کے منافی ہو. علم سے مراد کیا ہے یہاں پر؟ جہالت کا اپوزٹ. جہالت مطلب نہیں جاننا، اور علم کا مطلب ہے جاننا. تو جاننا یہ سب سے پہلی شرط ہے. جاننا سب سے پہلی شرط ہے. اچھا، جاننے سے مراد کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کا معنی جاننا. تو ابھی آپ کے سامنے معنی تو بیان کیا گیا، اس میں ایک بڑی اہم بات، اس کلمے کا جو سیدھا صحیح درست اور وہ معنی جو صحابہ کرام سمجھتے تھے اور جس کو قرآن نے بیان کیا ہے وہ بہت واضح ہے. لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی حقیقی معبود سوائے اللہ کے، یہ اس کا صحیح معنی ہے. لیکن بہت سارے لوگ نہ کہیں، کئی گمراہ فرقے اور ان فرقوں کے ماننے والے اس کلمے کا یہ معنی بیان نہیں کرتے نہیں کہتے یہ معنی مراد نہیں. کہتے سوال ہے کہ پھر کیا کون سا معنی مراد؟ تو کہتے ہیں کہ اصل میں اس کلمے کا معنی ہر زمانے میں بدلتا رہتا ہے. بہت مشہور ایک مقرر تھے، گزر گئے، انہوں نے یہ بات کہی. اور ان جیسے مفکرین جو ہیں جنہوں نے امت کا بیڑا غرق کیا ہے، جو علماء نہیں ہیں مفکرین ہیں، انہوں نے اسی طرح کی بات کہی کہ کلمہ توحید کا معنی ہر زمانے میں بدلتا رہتا ہے. کہتے ہیں اس زمانے میں کلمہ توحید کا معنی تھا لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی حقیقی معبود نہیں. اور آج کے زمانے میں اس کلمے کا معنی بدل چکا ہے. اب اس کلمے کا معنی ہے لا حاکم الا اللہ. پہلے تھا اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اب ہے اللہ کے علاوہ کوئی حاکم نہیں. اور کچھ لوگوں نے کہا کہ اس کا معنی ہے لا رازق الا اللہ. کہا لا الہ الا اللہ کا معنی ہے اللہ کے علاوہ کوئی رازق نہیں. لا مالک الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی مالک نہیں. لا خالق الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی خالق نہیں. یہ سب باتیں اپنی جگہ درست ہیں. یہ سب اللہ کے علاوہ کون خالق ہے؟ اللہ ہی رازق ہے، اللہ ہی مالک ہے، اور اللہ ہی حاکم بھی ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ اس کلمے کا یہ معنی کیسے بیان کر رہے ہیں آپ؟ عربی زبان کی تمام ڈکشنریوں کو کھنگال ڈالیے، کسی ایک ڈکشنری میں بھی الہ کا معنی خالق، رازق، حاکم نہیں ملے گا، ہرگز نہیں. اور ذرا غور کیجئے تو بات اور واضح ہوگی. اگر اس کلمے کا معنی لا رازق الا اللہ، لا خالق الا اللہ ہوتا تو یہ بات بیان کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ تو پہلے سے مشرکین مکہ مانتے تھے. قرآن مجید پڑھیے، اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ کہا وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ
اگر آپ ان سے پوچھئے ان کو کس نے پیدا کیا، اور دوسری جگہ کہا اگر آپ ان سے پوچھئے من خلق السماوات والارض کہ زمینوں اور آسمانوں کو کس نے پیدا کیا، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ، وہ کہیں گے کہ اللہ نے پیدا کیا، وہ کہیں گے کہ اللہ نے پیدا کیا جو عزیز ہے، جو حکیم ہے، علیم ہے۔ تو وہ تو خالق مانتے ہی ہیں اللہ کو، ہے کہ نہیں؟ جب مشرکین مکہ اللہ کو خالق مانتے ہی ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی دعوت کو اگر پیش کیا تو انہوں نے انکار کیوں کیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کا کسی طور پر معنی لا خالق الا اللہ، رازق الا اللہ، مالک الا اللہ نہیں، بلکہ سیدھا معنی ہے اللہ کے علاوہ کوئی حقیقی معبود نہیں، یہ صحیح معنی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ان لوگوں نے اس کلمے کے معنی میں تحریف کیوں کی؟ لا الہ الا اللہ کا معنی جیسا کہ میں نے اشارہ کیا، مفکرین لوگ جو گزرے ہیں انہوں نے کہا کہ اس کا معنی ہے لا حاکم الا اللہ، آج کے زمانے میں کہ اللہ کے علاوہ کوئی حاکم نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی حاکم نہیں ہے، یعنی حکم چلے گا تو صرف اللہ کا۔ کیوں؟ کیونکہ ان کی نظر میں اسلام کا معنی ہے حکومت۔ بات کو اچھے سے سمجھیے، ان کی نظر میں مفکر ہے نا، تو ان کی اپنی فکر میں، جس کا قرآن و حدیث سے کوئی تعلق نہیں ہے، ان کی اپنی فکر میں اسلام کا معنی ہے حکومت۔ تو اس کلمے کا معنی ہوگا کہ اللہ کے علاوہ کوئی حاکم نہیں، یعنی وہ یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ تمام نبیوں کو بھیجنے کا مقصد، تمام کتابوں کو نازل کرنے کا مقصد اور دین اسلام کا بنیادی پیغام دنیا میں اسلامی حکومت یا خلافت قائم کرنا ہے، یہ ان کا پیغام ہے۔ ایک لمحے کے لیے یا شروع میں یہ باتیں بڑی اچھی لگتی ہیں، خاص کر کے عوام کا وہ طبقہ جو قرآن و حدیث کے صحیح معنی سے واقف نہیں ہے، تو ان کے سامنے جب قرآنی آیات پیش کی جاتی ہیں یا حدیثیں پیش کی جاتی ہیں اور اس طرح کے معنی بیان کیے جاتے ہیں تو ان کی کان کو بہت اچھا لگتا ہے کہ ماشاءاللہ اسلامی حکومت کی بات ہو رہی ہے، خلافت کی بات ہو رہی ہے، خلافت راشدہ، حضرت عمر کی خلافت، حضرت ابوبکر کی خلافت، اس کی بات ہو رہی ہے، تو یہ بندہ تو غلط نہیں بول سکتا، حالانکہ وہ کلمہ طیبہ کے معنی میں تحریف کر رہا ہے۔ اور اس کا مین مدعا یہ ہے کہ اس نے اسلام کے پورے نظریے کو ہی بدل کر رکھ دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا حکومت کرنے کے لیے، کہا وما خلقت الجن والانس الا لیحکمون کہا ہے کیا؟ لیعبدون کہا ہے۔ میں نے انسانوں کو اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اور تمام نبیوں اور رسولوں کو اللہ نے اپنی عبادت کروانے کے لیے اس دنیا میں، اپنی دعوت کا پیغام، عبادت کا پیغام بھیجنے کے لیے اس دنیا میں نازل کیا اور مبعوث کیا۔ تمام کتابیں اسی لیے نازل کی گئی، لیکن انہوں نے اسلام کے اس نظریہ عبادت و بندگی کو یکسر بدل دیا اور کہا کہ نہیں، ہم دنیا میں پیدا ہوئے ہیں یا اسلام آیا ہے یا یہ شریعت آئی ہے اس لیے تاکہ دنیا میں اسلامی حکومت قائم ہو۔ اور میں مفکر کا نام بھی لے لیتا ہوں، ڈاکٹر اسرار صاحب، نہ وہ عالم ہے اور نہ وہ صحیح راستے پر ہے۔ ایک انسان ہوتا ہے جو عالم نہیں ہے لیکن سیدھے راستے پر ہے، عقیدہ اس کا صاف ستھرا ہے اور صراط مستقیم پر گامزن، لیکن ڈاکٹر اسرار صاحب نہ عالم ہے اور نہ سیدھے راستے پر ہے، نہ قرآن کا علم ہے انہیں، نہ ان کو حدیث کا علم ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ قرآن کریم کے وہ ماہر ہیں۔ انجینئر کا ایک کلپ میرے نظر سے گزرا، اس نے کہا کہ آج کے زمانے کے بلکہ گزرے ہوئے جو علماء ہیں، کتنی بڑی بات ہے دیکھیے کہ گزرے ہوئے جو علماء ہیں ان علماء نے قرآن کریم کو جتنا نہیں سمجھا اس سے کئی زیادہ بہتر طریقے سے ڈاکٹر اسرار صاحب نے سمجھا ہے، جبکہ ڈاکٹر اسرار صاحب کو نہ عربی زبان سے وہ واقفیت ہے جو ہونی چاہیے، نہ قرآن مجید کا انہوں نے کسی استاذ کے سامنے بیٹھ کر کے مطالعہ کیا، اور احادیث کی تو مت پوچھیے بات۔ احادیث کا وہ اس طریقے سے احادیث کو بازیچہ اطفال سمجھتے ہیں، کھیل کود کی چیز سمجھتے ہیں، کسی بھی حدیث کو کہیں پر بھی فٹ کر کے لمبی لمبی باتیں کرتے ہیں۔ بہرحال تو میں بہت سارے لوگ جو اپنے آپ کو صحیح عقیدے پر سمجھتے ہیں اور وہ ہیں، لیکن اس طرح کے مفکرین سے متاثر ہیں، یہ افسوس کی بات ہے۔ جس آدمی کو قرآن مجید
جو آدمی یہ جرات کرتا ہے کہ قرآن مجید کو اپنے طور پر قرآن مجید کا معنی، اس کی آیات کا معنی اور مفہوم بیان کرے لوگوں کے سامنے، یعنی مراد الہی کو لوگوں کے سامنے بڑی جرات کے ساتھ اپنی مراد کے ذریعے سے بیان کرے، اپنی مراد کو مراد الہی قرار دینے کی کوشش کرے، ایسا انسان کس طور سے مفکر ہو سکتا ہے؟ بہرحال تو ڈاکٹر اسرار صاحب نے یہ بات کہی ہے، ان کی بات ریکارڈڈ موجود ہے. کہا کہ نماز کے بارے میں بات کر رہے تھے، وہ کہا کہ یہ مطلب اور بھی عبادتوں کا تذکرہ کیا، کہا کہ یہ نماز ہے، یہ روزہ ہے، یہ حج ہے، یہ زکوٰۃ ہے، یہ اصل نہیں ہے. یہ تمام چیزیں کیا عبادت ہے نا. انہوں نے کہا کہ یہ نماز، یہ روزہ، یہ حج، یہ زکوٰۃ، یہ چیزیں اصل نہیں ہیں، بلکہ نماز جو ہے یہ در حقیقت انسان کے اندر ڈسپلن پیدا کرنے کا ایک ذریعہ ہے، تاکہ انسان ڈسپلن ہو سکے اور پھر اس کے بعد جہاد میں جا کر کے اسلامی حکومت قائم کر سکے. تو کہتے ہیں کہ اصل چیز اسلامی حکومت قائم کرنا ہے، جس کے لیے جہاد کیا جائے، اور جہاد کے ٹریننگ کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ زکوٰۃ، یہ روزہ، یہ حج، یہ زکوٰۃ، یہ تمام چیزیں، ان تمام چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے مشروع قرار دی. دیکھا آپ نے کیسے انہوں نے معنی مفہوم بالکل بدل کر کے رکھ دیا. اگر یہی معنی ہوتا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال مکے میں رہے، 10 سال نہ مدینے میں رہے. سوال یہ ہے کہ 13 سالہ مکی دور میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی مرتبہ حکومت قائم کرنے کی کوشش کی؟ آپ تو ہجرت بھی نہیں کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے ہجرت کرنے کی بھی اجازت نہیں دی تھی. جب پانی سر سے اوپر چڑھ گیا اور کوئی چارہ باقی نہ رہا، لوگ جان کے در پہ ہوئے، تب جا کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کرنے کی رخصت ملی. جہاد تو بہت دور کی بات، حکومت تو بہت دور کی بات. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مکی دور میں، یہاں تک کہ مدنی دور میں، پوری زندگی میں کوئی ایک ایسا فرمان بھی آپ کا موجود نہیں ہے جس میں آپ نے یہ کہا ہو کہ اسلام قبول کر لو تو حکومت مل جائے گی، اسلام قبول کر لو تو حکومت اور حکمرانی تمہیں حاصل ہو جائے گی. بلکہ یہ جو حکومت ہے، یہ حکمرانی ہے، یہ خلافت ہے، یہ جو طاقت و قوت ہے، یہ جو سلطنت ہے، یہ تو اللہ نے بعد میں عطا کیا، اور وہ بھی انعام کے طور پر، جس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا ہے. سورۃ النور کی آخری آیات پڑھی ہے، وہاں اللہ نے اس حقیقت کو بیان کیا کہ اللہ نے تم سے وعدہ کیا ہے کہ اگر تم مضبوطی سے جمے رہو گے اور ایمان پر رہو گے اور نیک اعمال کرو گے اور شرک نہیں کرو گے، تو اس کے نتیجے میں ہم تمہیں اور تمہارے دین کو دنیا میں جما دیں گے، اور تم کو ویسے ہی خلافت عطا کریں گے جس طریقے پر پہلے لوگوں کو خلافت دی گئی. تو خلافت تو ایمان و عمل کا ثمرہ ہے، خلافت اصل نہیں ہے، حکومت اصل نہیں ہے، بلکہ وہ ایمان و عمل کے ثمرے کے طور پہ، اس کے فائدے کے طور پہ، یا یہ کہہ لیجئے کہ اس کے انعام کے طور پہ جسے چاہتا ہے اللہ تبارک و تعالی عطا فرماتا ہے. تو یہ کہنا کہ حاکمیت، خلافت، سلطنت، حکومت یہ اصل ہے، در حقیقت یہ اسلام کے بنیادی عقائد کے ساتھ کھلواڑ ہے، اور اسلام کا صحیح معنی اور صحیح مفہوم سے ناواقفیت کی دلیل ہے. تو اس طرح کے لوگوں سے بچ کر کے رہنے کی ضرورت ہے. بتائیے اس طرح کے لوگ کیسے انسان کے اس کلمے پر وار کرتے ہیں؟ اس کلمے کے ساتھ اگر آپ نے اس طرح سے کھلواڑ کیا اور اس کا صحیح معنی جو ہے وہ آپ نے بدل دیا، تو یہ کلمہ تو قیامت کے دن نفع بخش بنے گا ہی نہیں. مان لیجئے کہ دنیا میں جد و جہد آپ نے کی اور حکومت مل گئی، تو دنیا میں ملے گی نا، آخرت میں یہ کنجی لے کر کے جائیے گا تو اس کنجی میں دندانے ہی نہیں ہیں، پلین ہے یہ کنجی، کیا فائدہ ہوگا؟ جنت کا دروازہ ہی نہیں کھلے گا. اس لیے اس کلمے کو جاننا، سب سے پہلے اس کا علم حاصل کرنا یہ بہت ضروری ہے. انشاءاللہ اگلے درس میں اس کلمے کے جو باقی اور 7 شرطیں ہیں، ان 7 شرطوں کا بیان ہوگا. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو اس کلمے کا صحیح معنی اور مفہوم سمجھنے اور اس کے تقاضوں کو پورا کرنے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارا خاتمہ ایمان اور اسلام پر کرے. ھذا وباللہ التوفیق، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.